مدرسہ تجوید القرآن اکبر باغ گلبرگہ کا 10واں سالانہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں مدرسے کے تکمیل حفظ قرآن کرنے والے 5 طلبہ اور دیگر طلبہ کو اسناد و تحائف پیش کیے گئے۔ مولانا کلیم الدین قاسمی صدر جمعیت علماء رائچور ضلع نے جلسے کی صدارت کی اور تکمیل حفظ قرآن کرنے والے 5 طلبہ کے لیے دعا کا اہتمام فرمایا۔ ابتدا میں مدرسہ تجوید القرآن کے طلبہ نے قرأت و نعت اور تقاریر کے ذریعے بہترین تعلیمی مظاہرہ کیا۔ مولانا نذیر احمد رشادی بانی محتمیم مدرسہ تجوید القرآن و صدر صفا بیت المال گلبرگہ نے مدرسہ تجوید القرآن کی تعلیمی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ مدرسہ تجوید القرآن کے قیام کو 10 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اس عرصے میں مدرسے سے جملہ 40 حفاظ فارغ ہو چکے ہیں۔ مولانا نذیر احمد رشادی نے مزید بتایا کہ مدرسہ تجوید القرآن میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اول تا ہفتم جماعت عالمین اسکول سے اور 8ویں تا 10ویں جماعت انور پبلک اسکول سے امتحانات دلائے جاتے ہیں، لیکن طلبہ کو عصری تعلیم مدرسہ تجوید القرآن میں ہی دی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 15 طلبہ SSLC کا امتحان کامیاب کر چکے ہیں۔ اس سال 13 طلبہ SSLC کا امتحان دینے والے ہیں۔ مولانا نذیر احمد رشادی نے مزید بتایا کہ مدرسہ تجوید القرآن سے حافظ بننے والے طلبہ شاہین بیدر سے MBBS کر رہے ہیں۔ مدرسہ تجوید القرآن گلبرگہ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کے بچوں کو اعلیٰ عصری تعلیم دلوانے کا نظم قائم کیا گیا ہے۔ مولانا نذیر احمد رشادی نے مزید بتایا کہ مدرسہ عربیہ تجوید القرآن کے تحت دیہی علاقوں میں اماموں کو مہیا کرنے کا نظم بھی چلایا جا رہا ہے۔ چنچولی تعلقے کے 11 دیہاتوں میں ماہانہ 35,000 روپے تنخواہ کے ساتھ اماموں کا تقرر کیا گیا ہے اور 1 ایکڑ زمین خرید کر چنچولی تعلقے میں ایک دینی مرکز بنایا گیا ہے۔ علاوہ اس کے آزاد پور روڈ پر مدرسہ عربیہ تجوید القرآن کی عمارت اور مسجد اشرف المساجد تعمیر کرنے کے لیے 1.25 ایکڑ زمین خریدی گئی ہے اور تعمیری کام جاری ہے۔ مولانا نذیر احمد رشادی نے رمضان المبارک کے دوران مدرسہ عربیہ تجوید القرآن کی فراغ دلانہ امداد کرتے ہوئے مدرسے کے دینی کاموں کو آگے بڑھانے میں تعاون کرنے کی اہل خیر دردمند اصحاب سے پرزور اپیل کی۔ صدر جلسہ مولانا کلیم الدین قاسمی، مولانا محمد غوث الدین قاسمی صدر ملی کونسل ضلع گلبرگہ، مولانا محمد شفیق احمد قاسمی نائب صدر صفا بیت المال گلبرگہ، مولانا عبد الکریم باخوی خطیب و امام جامع مسجد حج کمیٹی نیا محلہ، سینئر صحافی عزیز اللہ سرمس نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے مولانا نذیر احمد رشادی کی دینی، ملی، فلاحی، امدادی خدمات کی بھرپور ستائش کی۔ حافظ محمد اقبال بانی و محتمیم مدرسہ مدینۃ العلوم نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ نعت پیش کی۔ جلسے میں اولیاء طلبہ اور خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں سے افضل بنا دیا ہے؟ وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو انسانوں کو اشرف المخلوقات بناتی ہے؟ وہ علم ہے۔ محترم دوستو، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے۔ محترم دوستو، علم سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی علم و آخری علم۔ واقعتاً یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے۔ فوج لاؤ، لشکر، مال و دولت واقعتاً اسے عزت نہیں دیتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی۔
اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک روزہ ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتی ہے اپنے آپ کو اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے تیار کر لے جو اگلے 11 مہینوں میں ان کی روحانی، جسمانی اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر نازل ہوا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کا برعکس ان کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اے خدا ہم پہ تیرا یہ احسان ہے، کرتے ہم ہے گناہ پھر بھی انسان ہے، امت مسلمہ کا لہو ہے رواں، ظلم ہے ان پہ جاری مسلسل یہاں، امت مسلمہ کا لہو ہے رواں، ظلم ہے ان پہ جاری مسلسل یہاں۔ ان کی طبیعت کا بگاڑ، شرک و کفر سے پیدا ہونے والی قساوت و شقاوت کسی بھی حالت میں اسلام کو گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ کسی بھی صورت میں اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت، قرآنی دستور کی بالادستی مسلمانوں کی ترقی و کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسلامی شعائر، دینی آثار، قرآنی علامات، ملی تشخص، قومی کلچر کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ان کی تمام تر طاقتیں اسلام کو نیست و نابود کرنے میں صرف ہوں گی، لہٰذا مسلمانوں کو ان فاسد و عناصر باطل پرستوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم جو سورہ ہے جس کو سورہ رحمان کہا جاتا ہے، جس کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا گیا۔ تقریباً 32 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تکرار کیا ہے، ایک ایک نعمتوں کو یاد دلایا ہے۔ ہم نے عصری تعلیم کا سارا سلیبس ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں، الامین سے اور انور پبلک اسکول سے۔ الامین سے 1 سے لے کر 7 تک کا نظام ہے، انور پبلک میں 8، 9، 10 تک کا نظام ہے۔ ہمارے سارے طلباء اس اسکول کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں اور سارا سلیبس مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی، ہمارے یہاں الحمدللہ گزشتہ تقریباً 15 طلباء نے SLC کا ایگزام دیا اور اس مرتبہ 13 طلباء الحمدللہ SLC کا ایگزام 28 مارچ کو دینے والے ہیں۔ اور یہ بھی سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ حفظ کے ساتھ ساتھ میں عصری تعلیم کا نظام معیاری کرنے کے لیے ہم کوشش میں ہیں، اور یہاں پڑھے ہوئے طلباء حفظ مکمل کر کے شاہین بھی گئے اور بعض ایک کو میڈیکل کی سیٹ بھی ملی۔ ہمارے اکابرین اب یہ کہہ رہے ہیں اور بلکہ پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مخالف نہیں ہیں عصری تعلیم کے، دینی تعلیم بھی ہو، عصری تعلیم بھی ہو، ہمارا حافظ قرآن بچہ ہر میدان میں ہو۔ مجلس علمیہ کا پروگرام ہوا، پورے تقریباً علاقوں سے علماء کرام کو بلایا گیا تھا۔ مولانا خالد صاحب سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے کہا کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی ہو اور جج بھی بنے اور وکیل بھی بنے۔ ناز سے مسکرایا کریں گے حاجیوں کے ہنسی قافلے میں، نغمے نعت گایا کریں گے، نغمے نعت گایا کریں گے۔ دید و دل میں ایک نور ہوگا، رنج و غم بھی وہیں دور ہوں گے، رنج و غم بھی وہیں دور ہوں گے۔ دید و دل میں ایک نور ہوگا، رنج و غم بھی وہیں دور ہوں گے۔ کتنا پرکیف ہوگا وہ منظر۔ ادب تاجیز از لطف الہی، ادب تاجیز از لطف الہی، بنہ برسر برو ہر جا کے خواہی۔ ادب کا بڑا مقام ہے، بہرحال سال بھر
اساتذہ کرام آپ کے پیچھے اپنی محنتوں کو لگائے. اب ہم یہاں سے اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے, اپنے اپنے گاؤں جائیں گے. وہاں جانے کے بعد ہمارا اصل امتحان شروع ہوتا ہے. اب جو آپ یہاں امتحان دیے وہ اصل امتحان نہیں, ہمارا امتحان کا اصل وقت ہمارے گاؤں جانے کے بعد ہوتا ہے. مدرسہ عربیہ تجوید القرآن گلبرگہ کا سالانہ اجلاس منعقد کیا گیا. اس اجلاس کی صدارت حضرت مولانا کلیم الدین صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء نے فرمائی اور شہر کے کئی اکابر علماء کرام الحمدللہ تشریف فرما تھے. مولانا غوث الدین صاحب قاسمی, مولانا شفیق صاحب قاسمی, مولانا عبدالکریم صاحب باقوی اور سینئر صحافی عزیز اللہ سرمد صاحب, حافظ اقبال صاحب اور حاضرین اجلاس کی بڑی تعداد رہی, مرد و خواتین کی. الحمدللہ 5 طلباء نے حفظ مکمل کیا. اللہ کا احسان ہے کہ مدرسہ قائم ہوئے تقریباً 10 سال ہوئے. ان 10 سالوں میں 40 طلباء نے حفظ مکمل کیا ہے اور ان سال 5 طلباء نے الحمدللہ حفظ مکمل کیا. دعائیہ نشست جو ہے رکھی گئی ہے. الحمدللہ یہ ادارہ اپنے مقصد کی طرف تیزی کے ساتھ جو ہے کام میں لگا ہوا ہے. یہ سب اللہ کا فضل, اساتذہ کی دعائیں, اہل خیر حضرات کا تعاون شامل حال ہے. اسی ادارے کے تحت میں الحمدللہ 11 مکاتب تعلقہ چنچولی میں چل رہے ہیں, جس پر ادارے سے ماہانہ 35,000 روپے الحمدللہ تنخواہ دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی سرگرمیاں اس ادارے کے تحت جاری ہے. اسی ادارے کے تحت میں الحمدللہ ادارے کے لیے آزاد پور روڈ رائل گارڈن کے پاس ایک زمین خریدی گئی ہے, جس پر 3 سال پہلے امیر شریعت ثالث حضرت مولانا صغیر خان صاحب رشادی دامت برکاتہم نے سنگ بنیاد رکھا تھا. اشرف المساجد اس کی نسبت امیر شریعت ثانی حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. الحمدللہ اس کا کام بھی تقریباً جو ہے تکمیل کے قریب ہے. اور بھی ہمارے عزائم ہیں, یہاں دینی اور عصری تعلیم کے ساتھ ہمارا یہ نظام بنایا گیا ہے. اب تک کئی طلباء نے SLC کا امتحان دیا. اس مرتبہ بھی الحمدللہ کئی طلباء ہیں. ہم اہل خیر حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے لیے ہر قسم کا تعاون شامل حال ہو تو ہمارے مقاصد کو پہنچنے میں ہمیں آسانی ہوگی.